أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ یہ 10واں رکوع ہے اور مختصر رکوع ہے، اس کی 4 ہی آیات ہیں، اور اس حوالے سے جو ابھی ہماری گفتگو چل رہی تھی تمہیدی، اس حوالے سے سمجھ لیں کہ یہ جو محض تاریخی واقعات نہیں ہیں، یہ جو بنی اسرائیل کی ساری گفتگو ہو رہی ہے، یہ کوئی محض تاریخی حقائق یا واقعات نہیں ہے، یہ اصلاً یہ بات ہے کہ اسی کے ذیل میں یہ تنبیہ ہمیں کی جا رہی ہے، ہمیں وارننگ دی جا رہی ہے کہ ایک امت کے اندر جب زوال آتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ان مراحل سے گزرتی ہے، اور تم بھی انہی مراحل سے گزرو گے، یہ چاہ کے وہ آئینہ ہے جو دکھایا جا رہا ہے۔ یہاں اب ظاہر بات ہے کہ میں نے جو آپ کے سامنے بات رکھی تھی وہ یہ رکھی تھی کہ پہلا رکوع جو اس ضمن میں تھا سورہ سورہ بقرہ کا بنی اسرائیل کے حوالے سے جو خطاب 5ویں رکوع سے شروع ہوا، تو 5واں رکوع ان کے لیے دعوت کا تھا، پھر 6 اور 7ویں رکوع میں ان کے اوپر چارج شیٹ لگائی گئی، اور اس کے بعد وہ واقعات بیان کر کے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، وہاں وہ بات کر دی گئی، لیکن پھر بعد میں تفصیل سے وہی چیزیں آ رہی، وہ واقعات آ رہے ہیں کہ جو ان کی علمی، نظریاتی یا جسے کہنا چاہیے کہ فکری گمراہیاں تھیں، تو کوئی نہ کوئی واقعہ بیان کر کے ان کے عمل کا، تو اس کی طے میں جو ان کی فکری گمراہی تھی اس کو بیان کیا گیا کہ یہ اس کی طے میں اصل میں جو بھی عمل ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فکر ہوتا ہے، کوئی سوچ ہوتی ہے، تو وہ اصل میں وہ سوچ اور فکر کے اندر کیا گمراہی تھی، وہ میں نے کہا کہ وہ بیان کرنے کے بعد پھر جو یونیورسل ٹروتھ تھا، جو دائمی حقیقت تھی، اللہ تعالیٰ پھر وہ بیان کرتے رہے۔ تو ابھی جو خلاصہ ہے ان کی دعوت کا وہ پیش کیا جا رہا ہے کہ کیا بات تھی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ایک ہے میثاق جو ان سے جنرل میثاق لیا گیا، یہاں 2 میثاقوں کا تذکرہ ہے، ایک جو جنرل میثاق ہے اس کی ذرا وضاحت آ رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم وہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے میثاق لیا کوہ طور کو بلند کر کے ان کے اوپر، تو وہ میثاق کی ذرا تفصیل بھی آ رہی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب کہ ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم نہیں بندگی کرو گے مگر اللہ کی، یعنی توحید بنیادی بات ہے، اسی کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو وہ کہا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ظاہر ہے وہ ساری بات جو ہم کہتے ہیں کہ حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، تو حقوق اللہ میں اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے، عبادت نہیں کرو گے، اس میں سارے حقوق اللہ آ گئے۔ عبادت، لفظ عبادت کے اندر ساری ہی چیزیں آ جاتی ہیں، کیونکہ عبادت کے معنی یہی ہیں، پرستش، اطاعت، محبت کے ساتھ، تو ساری چیزیں آج محبت اللہ سے بڑھ کر کسی اور سے ہو گئی تو وہ اللہ کی گویا کے حقوق کا معاملہ آ گیا، اسی طرح کسی اور کی اطاعت ہو گئی تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق کا معاملہ آ گیا۔ تو اب اس کے بعد جو مخلوقات کی بات ہے
یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ حقوق العباد کی بات ہے، اس میں پھر اللہ کے حکم کے بعد، بندگی کے حکم کے بعد سب سے ٹاپ کا حکم آیا ہے والدین کے لیے، کہ قرآن حکیم میں 3 جگہ پر اللہ کے حق کے بعد فوراً بعد والدین کا حق، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک۔ اور یہ سورہ لقمان میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کہ شکر کر میرا اور اپنے والدین کا۔ بہرحال وہ تیرا اس دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے ہیں، تیری پرورش کا ذریعہ بنے ہیں، خالق وہ ہے، روزی دینے والا وہ ہے، لیکن ذریعہ اللہ نے ان کو بنایا، تو سب سے پہلے میرا شکر کر، پھر ان کا بھی کر۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، بلکہ اس سے پہلے وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن ان کا بھی شکر کر، لیکن میرے بارے میں اگر یہ تجھ سے کوئی جھگڑا کر لے، مقابلے میں آ جائیں، تو پھر ان کی بات نہیں ماننی، لیکن گستاخی پھر بھی نہیں کرنی۔ معروف فی الدنیا، دنیا میں اچھے طریقے پر رہنا، وہ میں پوچھوں گا ان سے۔ تو اگر ان کی پیروی نہیں کرنی، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، تو پیروی کس کی کرنی ہے؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی اس کی کرو، بات اس کی سنو جس نے اپنا رخ میری جانب کر لیا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بات اس کی سنو جس کا رخ اللہ کی طرف۔ تم نے کتنا مانا، کتنا نہیں مانا، کتنا سنا، ثم الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، میرے ہی پاس لوٹ کر آنا، میں تمہیں بتا دوں گا کتنا کچھ کہ تم کرتے رہے ہو۔ تو سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو 2 رکوع ہیں، وہ گویا کہ تورات کے جو احکام عشرہ ہیں ان کا خلاصہ ہے، اور وہ 2 رکوعوں کا خلاصہ سورہ اعراف میں 1 رکوع میں آ گیا، یہاں گویا 1 آیت میں آ گیا، یعنی وہی بات جو جہاں 1 آیت میں ہے سورہ اعراف میں 1 رکوع میں آئے گی، یہی بات کھل کر جا کر پھر سورہ بنی اسرائیل میں 2 رکوعوں پر آئے گی، اسی بات کی وضاحت آئے گی۔ اور یہ رائے تھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ سورہ بنی اسرائیل کے یہ 2 رکوع جو ہیں، تیسرا چوتھا، یہ تورات کے احکام عشرہ کا خلاصہ ہے، ان تعلیمات کا تورات کی، تو وہ گویا اس آیت کے اندر جو ہے وہ آ رہی ہیں۔ دوسری بات وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ، بلکہ یہ بات جو ہے دوسری جگہ پر بھی آئی ہے کہ والدین کے ذیل ہی کے حق میں آ گیا کہ کس کا حق ہے؟ یتیموں کا، مسکینوں کا، یہ اسی کی ایک تفصیل آ رہی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور وذی القربیٰ، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ بھی، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی، وہ لوگ جو معاشرے میں ہمت ہار گئے ہو، نظر صحت مند آتے ہو لیکن اندر سے ٹوٹ چکے ہو، ان کا بھی خیال رکھو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے بات کہو اچھی، بھلی بات کہو۔ یہ اس ساری ذیل میں آ جائے گا کہ تمہیں کوئی اچھا سمجھ کر تمہارے پاس جو ہے وہ آ گیا، مانگنے آ گیا ہے، تو اور تم خود اس حال میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہو، وہ جو سورہ یعنی فرقان میں بھی آتا ہے کہ لیکن پھر کیا کہو اس سے؟ قولا میسورا، یہ اچھی بات والی بات ہے کہ قولا میسورا، نرمی والی بات کر دو اس کے ساتھ، جھڑکو نہیں۔ اور یہی حکم آ گیا پھر سورہ بقرہ کے اندر بھی آخر میں کہ اس صدقے سے بہتر ہے نہ دینا جس کو دے کر بعد میں تانے دینے ہو، کوئی احسان جتلانا ہو۔ تو یہ قولوا للناس حسنا کے ذیل میں آئے گی ساری بات۔ اچھا، اسی طرح یتیموں کے بارے میں، مسکینوں کے بارے میں، یتیموں سے نرمی سے بات کرنا، انہیں جھڑکنا نہ، تو یہ لوگوں سے خوش اسلوبی سے بات کرنا، لوگوں سے حسن سلوک کے ساتھ بات کرنا، یہ سارے اس ذیل کی گویا کہ یہ ساری تفصیلات آئیں گی مختلف جگہ پر۔ یہاں صرف بات آ گئی وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لیکن حسنہ کی ڈیٹیل کیا ہے وہ قرآن ہی جگہ جگہ بتا رہا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ دو۔
اب ذرا دیکھیں یہ جو دو چیزیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو حق ہے اس کا ستون کیا ہے؟ نماز. وہ پلر کیا ہے؟ نماز. اگر آپ نماز کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں تو گویا اللہ کے حقوق کے ساتھ جڑ گئے. الصلاۃ و عماد الدین، وہ جو بڑا ستون ہے گویا اس کے ساتھ آپ جم گئے. تو یہ آپ کو اللہ کے حقوق کی یاد دہانی کراتا رہے گا. اور زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ اللہ کے بندوں کے حقوق جو ہیں ان کی یاد دہانی کراتا رہے. یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زکوٰۃ ہی کو سمجھو کہ یہ حق ادا ہو گیا ہے تمہارے مال میں سے. نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی لوگوں کا تمہارے مال میں حق ہے، تمہارے عزیز و قارب کا. زکوٰۃ تو صرف 2.5% دے کر یہ گویا آپ کو وہ دروازہ کھولا جا رہا ہے، یاد دہانی کی جا رہی ہے. اسی طرح نماز بھی ہے. تو نماز جو ہے وہ آپ جب پڑھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ نماز آپ نے پڑھ لی تو اب کسی اور حق کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اب آپ باقی زندگی اپنی مرضی سے گزاریں کیونکہ 5 ٹائم آپ نے نماز پڑھ لی تو اللہ کا حق ادا ہو گیا. نہیں، یہ صرف اس حق کی یاد دہانی ہے. اور اسی طرح زکوٰۃ بھی حق کی یاد دہانی ہے. ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم پھر گئے. یعنی بنیادی بات تو یہ تھی، کامن چیزیں ہیں، یونیورسل ٹروتھ ہے، اس پر بھی کیا کیا؟ تم پھر گئے. یہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے الا قلیلا منکم، سوائے اس میں سے کہ جو تم میں تھوڑے تھے وہ اس پر قائم رہے. وانتم موردون، اور تم تھے ہی پھرنے والے. یعنی تمہاری کوئی نیت نہیں تھی اس وقت بھی کوئی سیدھا چلنے کی اور اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے بندوں کے حقوق پورا کرنے کی. اب آ جائیں جو دوسری عید کی بات ہو رہی ہے. میں نے کہا تھا کہ یہاں 2 عیدوں کا اس رکوع میں ذکر آ جائے گا. اب دوسرا جو خاص عید لیا گیا، اور اس خاص عید کے حوالے سے دیکھیں کہ اس کی خلاف ورزی کے ضمن میں بنی اسرائیل میں اور شاید ہم میں کوئی فرق ہو. اور یہ خاص عید اسی کے اندر ڈیٹیل میں کیا ہے، یہ وہ احکامات ہوتے ہیں شریعت کے کہ جو انسان کو پورا کرنے ہوتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے، یاد کرو کہ جب یہ عید لیا تھا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم خون نہیں بہاؤ گے. اپنا خون سے مراد آپس میں خون نہیں بہاؤ گے. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ نکالو گے اپنے آپ کو اپنے گھروں سے، یعنی ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے. ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، تو پھر تم نے اقرار کیا کہ بات ٹھیک ہے یہ ہم کریں گے. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس پر گواہ تھے یا گواہ ہو. اب یہ دونوں باتیں کیسے ہو جائیں گی؟ ایک تو اس وقت سے سمجھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کوئی انہوں نے قتال نہیں کیا. وہ سارا ہم تفصیل سے دیکھیں گے، واقعات آتے ہیں کہ کس طرح سب نے جواب دے دیا سوائے 2 آدمیوں کے. 6 لاکھ میں سے صرف 2 آدمیوں نے کہا کہ ہم جنگ کریں گے. اچھا، اگلی بات اسی میں سمجھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلسطین پر حملہ کریں، وہاں چڑھائی ہو. اب آپ نے جب اپنی قوم سے کہا تو قوم مکر گئی. تو 2 آدمی انہوں نے کہا کہ ہم دیں گے. قال رجلان، 2 آدمیوں نے کہا جو اللہ سے ڈرتے تھے، ہم لڑیں گے. لیکن ان تینوں نے کیوں نہیں کیا؟ لیکن کچھ لوگ ہمارے ہاں بھی مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں کہ بھائی مجھے تو حکم ہے نہ کرنے کا. 3 تو مان رہے تھے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ، بلکہ 4 ہو جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی بھی ہوں گے، بھائی تھے. لیکن ادھر وہ 2 اور تھے. کہا جاتا ہے کہ یوشع ابن نون اور یوسف بن کالب بن یوفنا، یہ 2 تھے. چلے 3 تھے یا 4 تھے، تو 4 تو کرتے نہ عمل ہے. لیکن دیکھیں یہ دنیا کی جو چیزیں طے ہوتی ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ رزلٹ بھی کیا نکلے گا کہ نہیں نکلے گا. اگر قوم ہی ساتھ نہیں دے رہی ہے، ابھی چلنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام بھی رک گئے کہ 2 کو ساتھ لے کر کیا کریں گے. محض وہ شہادت مطلوب و مقصود ہے، مومن والا معاملہ نہیں کیا کہ ہم تو اللہ کا حکم پورا کر دیتے ہیں. دنیا کے رزلٹ بھی دیکھے جاتے ہیں، سامنے کیا نتائج نکلیں گے، اس وقت کیا ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے تو پھر اتنے وہ آتا ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ پروردگار
ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، مجھ میں اور اس جو ہے وہ ناہجار قوم میں، نافرمان قوم میں اب دوری پیدا کر، میں ان میں نہیں رہنا چاہتا۔ ذرا دیکھیں قومی اور امیت، غیرت ان کے اندر اتنی تھی کہ قبطی کو موقع مارا کہ میرے بنی اسرائیلی کے ساتھ کیوں کر رہا ہے۔ اب وہی قوم ہے اور کہہ رہے ہیں میں ان کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتا۔ تو اللہ نے کہا نہیں، رہنا ہی نہیں میں پڑے گا۔ لیکن 40 سال کی اب سزا ہے کہ یہ اسی صحرا میں بھٹکتے رہیں گے۔ تو 40 سال وہ صحرا میں بھٹکے ہیں اور پھر اس کے بعد اسی دوران حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر کہیں جا کر انہوں نے حضرت یوشع ابن نون کی قیادت میں کوئی جہاد کیا، کوئی فلسطین پر حملہ کیا، لیکن پورے فلسطین پر نہیں، بلکہ یہ جو جسے کہتے ہیں نا ابھی وہ شہر کا نام کہا جاتا ہے اریحا شہر، یہ جریکو کہا جاتا ہے کہ یہ اریحا وہ شہر ہے، تورات میں اس کی تفصیل آئی ہے۔ یہ جو اریحا تھا انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کیا اور اس پہ حکومتیں بھی 12 بنا لی، کوئی ایک مرکزی حکومت نہیں کی، 12 حکومتیں بن گئی اور جریکو ان کے پاس آ گیا۔ تو اب وہ 12 حکومتوں کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پھر یہ ایک دوسرے سے مدد بھی مانگتے تھے اسی کی، جیسے ہم امریکہ کی مدد لے لیں یا افغانستان والے اب انڈیا کی لے لیں، پھر دوسرے لوگ ملوث ہو جاتے تھے۔ اب وہ مل کر پھر جو ہے جب چڑھائی کرتے تھے، اس کا ذکر ابھی آئے گا، تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ لوگ تو قید ہوتے ہوں گے۔ تو اس وقت انہیں یاد آتا کہ یار اللہ نے حکم دیا ہوا ہے کہ کسی بھی اسرائیلی کو قید میں دیکھو تو کیا کرو، فدیہ دے کر، پیسے دے کر چھڑوا لیا کرو۔ اس وقت اب شروع ہو جاتے تھے کہ لاؤ یار پیسے نکالو سارے مل کر، ہمارا بھائی ہے قید ہو گیا تو ہم نے چھڑانا ہے اس کو۔ لیکن اس سے پہلے یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ قید ہوا کیوں ہے، تو تم اس پر گواہ تھے کہ تم نے یہ کیا، تو یا گواہ ہو۔ ایک مفسرین نے اس کی رائے یہ بھی بیان کی ہے کہ اس وقت چونکہ مدینہ کے اندر بھی ایسا کچھ ہوتا تھا، سمجھ لیں کہ اصل سن آف دی سوائل 2 قبیلے تھے، اصل عرب جو تھے وہ اوس اور خزرج تھے، اور اوس اور خزرج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو سد معارب ٹوٹا ہے 40 عیسوی میں، تو اس کے ٹوٹنے سے یہ جو منتشر ہوئے ہیں یمن والے، تو اسی میں سے یہ 2 قبیلے تھے جو آ کر مدینہ میں آباد ہو گئے، اوس اور خزرج۔ بعد میں یہ 3 قبیلے یہودیوں کے بھی آ گئے، اور ان 3 قبیلوں کا معاملہ یہ تھا کہ یہ اوس اور خزرج چونکہ بڑا تھا، اور بنو قینقاع جو تھے وہ خزرج کے ساتھ تھے، الیف تھے، جبکہ اوس کے جو ہے وہ ساتھ جن کی آپ کہہ لیں حلیفانہ تعلقات تھے وہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے تھے۔ اب ان دونوں قبیلوں میں آپ کو معلوم ہے جنگ ہوتی ہے، جنگ بواس، جو کتنا طویل عرصہ جاری رہی ہے جنگ۔ تو اب یہ ساتھ ہوتے تھے، آ کر لڑتے بھی تھے، اب ظاہر ہے حلیف ہیں تو اسلحہ بھی دیا، ساری چیزیں بھی دی، کچھ لڑائی بھی کی، تو اس میں بھی قیدی ہو جاتے تھے، کوئی اوس کا ہو گیا یا کوئی خزرج کا ہو گیا، تو اب اس کے لیے بھی یہ ایکٹیویٹی کرتے تھے کہ یہ ہم کریں۔ تو اب اس کا ایک تذکرہ آ رہا ہے کہ ایک قوم کے اندر یہ مرض بھی پیدا ہوتی ہے کہ ایک حکم کو وہ دیکھتی نہیں ہے اور اس کے دوسرے اگلے حکم کو وہ کس انداز میں لیتی ہے۔ ابھی میں اگر اس پہ وہ تبصرہ کروں گا تو اس کو اگر ہم غزہ پر اپلائی کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہمیں بڑی یہ تو تکلیف ہو رہی ہے کہ غزہ کے مسلمان کس میں ہیں، مصیبت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، ان کے لیے ڈونیشن بھی دو، ان کے لیے چیزیں بھی دو، وہ بھائی وہ ہوئے کیوں، یہ ریزن بھی تو تلاش کرو نا، کس کی وجہ سے ہوئے؟ کیا وہ غداری خود مسلمانوں نے نہیں کی جو فلسطین کو بیچا؟ کیا وہ فلسطین ہندوستانی فوجوں نے جا کر جو ہے وہ انگریزوں کو لے کر نہیں دیا؟ یہاں سے افواج گئی، تو یہ کیا کس نے تھا سارا؟ اور اب ہم ہی وہ پیسے بھی دے کر جا کر کیا کرتے ہیں، انہیں چھڑانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اگر اس آیت کی میں وضاحت کروں تو کوئی فرق نہیں نکلے گا آج کے دور میں اور بنی اسرائیل کے اس دور میں۔ تو اب ذرا اس ساری تمہید کے ساتھ پھر اس کو دیکھ لیں۔
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، خون نہیں بہاؤ گے آپ اپنا، یعنی آپس میں ایک دوسرے کا. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ تم نکالو گے اپنے آپ کو یعنی ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے. ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اقرار کیا، وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ، اور پھر تم اس پر گواہ تھے یا گواہ ہو. ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، ثم انتم ہؤلاء، ہاں پھر تم وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے کیا کیا، تقتلون انفسکم، جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا، اپنا آپ قتل کیا. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم نکالتے ہو ایک گروہ کو اپنے میں سے، ان کے گھروں میں سے. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور تم چڑھائی کرتے ہو کس کے ساتھ، ان کے اوپر. تظاہرون علیہم، ان کے اوپر چڑھائی کرتے ہو، بالاسم والعدوان، گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ. اب اسم کون سے گناہ کو کہتے ہیں؟ اسم یہ ہے کہ آپ کسی کا حق نہیں دے رہے، آپ کمزور ہیں، سست ہیں، جو بھی ہے، کسی کا کوئی حق ہے آپ نہیں دے رہے، یہ اسم ہے. اور عدوان یہ ہے کہ آپ نے زیادتی کی ہے، کسی کا حق چھین لیا ہے. ان دونوں میں یہ تھوڑا سا باریک سا فرق ہو جائے گا. عدوان زیادتی یعنی آپ نے آگے بڑھ کر کسی کا حق دبا لیا، اور اسم یہ ہو جائے گا کہ آپ نے حق ادا نہیں کیا، جو آپ کی ذمہ داری تھی. اب ذرا اس کو براڈر سینس میں لیں، آپ کی جو ذمہ داری تھی آپ نے وہ ادا نہیں کی اس دین کے غلبے کی، تبھی آپ کو یہ مصیبتیں ساری آ رہی ہیں. تو جو آپ کی ذمہ داریاں تھیں وہ آپ نے ادا نہیں کی، یہ گناہ. اور عدوان اس سے آگے بڑھ کر زیادتی کرنا، تو یہ دونوں کام انہوں نے کیے. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر تمہارے پاس لایا جاتا تھا کوئی قیدی، تُفَادُوهُمْ، تو تم کیا کرتے تھے، اس کا فدیہ دیتے تھے، فدیہ دے کر تاکہ اسے چھڑوا لو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور تمہارے اوپر حرام تھا ان کا نکالنا، یعنی تمہارے اوپر یہ حرام کر دیا گیا تھا کہ ان کو نکالو. تو تم نے نکالے ہیں، آپس میں گٹھ جوڑ کیا ہے، زیادتی اور گناہ کے ساتھ ان پر حملہ کیا ہے، اور پھر جا کر وہ اس مصیبت کو پہنچے ہیں. اب اس کے بعد یہ بات کہنے کے بعد اب وہی بات دائمی حقیقت اور یونیورسل ٹروتھ بیان کر دیا گیا. ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی قوم اس انداز میں کرتی ہے کہ احکامات کی اسپرٹ کو ختم کر دیتی ہے، جیسے سبت والا واقعہ ہم پڑھ آئے تھے کہ اصل میں سبت کے واقعے کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ تم سارا دن کیا کرو، یہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے ساتھ لو لگاؤ. اور اس کے لیے کیا کیا گیا تھا، جو ظاہراً حکم تھا وہ کیا تھا کہ ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرنا، کوئی دنیاوی کاروبار نہیں کرنا. تو اب وہ دنیاوی کاروبار کرنا اس لیے ممنوع تھا کہ تم کیا کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ لو لگاؤ. تو انہوں نے کیا کیا، دنیاوی کاروبار کوئی نہیں کیا، سارا دن اللہ سے کوئی لو نہیں لگائی، سارا دن جو ہے وہ گڑھے کھود کھود کر، تالاب بنا بنا کر مچھلیاں اس میں ڈالتے رہے کہ اگلے دن پکڑیں گے، اتوار کو پکڑ لیں گے. یعنی اسپرٹ ختم ہو گئی، لیکن ہم نے کام تو کوئی نہیں کیا. اچھا، دوسری طرف بعض مذہبی طبقات بھی اس ہائی لیول پر چلے جاتے ہیں اسی معاشرے کے اندر کہ وہیں انہوں نے کہہ دیا کہ کسی بیمار کی عیادت کرنا، اس کا علاج کرنا، اس کو ڈاکٹر کے کسی حکیم کے پاس لے جانا، یہ بھی حرام. وہ دوسری انتہا ہو جاتی ہے. تو اب اس کو یونیورسل ٹروتھ جو بیان کیا گیا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. افتؤمنون ببعض الکتاب، تو کیا تم کتاب کے کسی ایک حصے پر جو ہے وہ ایمان لاتے ہو، یعنی اس پر یقین کرتے ہو، اس کی بات مانتے ہو. وتکفرون ببعض، اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو. یہاں کتاب سے مراد پوری بھی لے سکتے ہیں، کتاب سے مراد شریعت کے احکامات بھی لے سکتے ہیں کہ ایک حکم شریعت کا تو تم جو ہے وہ بڑا مانتے ہو، تمہیں بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ان کو چھڑانا ہے، لیکن تمہیں یہ یاد نہیں ہے کہ ان کو پکڑوانا نہیں ہے. تو پہلے پکڑوانا ہے اور پھر بعد میں چھڑوانا ہے. عافیہ صدیقی کو کس نے پکڑوایا؟
تو بعد میں چھڑوانا نہیں، اس کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اپنا پکڑوایا ہوا پھر وہ اتنی آسانی سے نہیں چھوٹتا۔ تو یہ دونوں بات، ایک تو یہ شریعت کا ایک حکم جو ہے وہ آدمی بڑا ضروری مانے اور دوسرے حکم کو چھوڑ دے۔ اور اس میں سمجھ لیں کہ اس کی اہم ترین مثال تو ہمارے یہاں سود کی ہے کہ سور کا نام تک زبان پر نہیں لینا، نہیں تو زبان بھی ناپاک ہو جائے گی۔ اتنی اچھی طرح سے ساری باتیں ہم نے یاد کی ہوئی ہیں، جو نہیں بھی ہیں وہ بھی یہ یاد کی ہوئی ہیں کہ زبان ناپاک ہو جائے گی۔ اور دوسری طرف سود جو اس سے کہیں بڑا حرام ہے، اس میں پوری امت مسلمہ کا معاملہ چل رہا ہے۔ تو ایک حکم جو ہے وہ 100% سے بھی اوپر، اور دوسرا ہر ہیلے بانے سے جائز ہے۔ تو اسی طرح دیکھ لیں کہ ایک تو ہے کہ اول تو اگر دوسری طرف دیکھیں تو کتاب کے ایک حکم کو مانتے ہو، آج تو عظیم اکثریت جو ہے کسی حکم کو بھی نہیں مان رہی۔ امت مسلمہ کی عظیم اکثریت وہ کسی کو نہیں، لیکن ان میں سے بھی جو مانتے ہیں تو وہ بھی نماز روزے کی حد تک، اس میں پورا اہتمام اور خیال، پوری کیئر، پوری توجہ، پانچا بھی اوپر ہو، انگلی بھی صحیح اٹھے، رکوع کیسے کرنا، ٹھیک ہے یہ بات کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر بڑی توجہ ہے، فوکس ہے ایک ایک چیز کے اوپر۔ اور وہی سارے لوگ جو ہے وہ غیر قانونی کاروبار میں، سودی کاروبار میں ملوث ہوں گے کسی نہ کسی طرح سے۔ تو یہ جب کسی قوم کے اندر آ جائے تو اب یہ کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو فما جزاء من یفعل ذلک منکم، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے جو تم میں سے یہ حرکت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا حرکت ہونی چاہیے اس کی سزا کیا، فما جزاء، کیا سزا ہو تم میں سے جو یہ کام کرے، ہمارے ایک حکم کو مانے اور ایک کو نہ مانے، تو اس کی سزا بتاؤ کیا ہونی چاہیے۔ سوائے اس کے کہ الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے لیے کہ دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دیا جائے۔ اور یہ ذلت اور رسوائی ذرا دیکھ لیں، ہر پانچواں آدمی اس وقت دنیا میں کیا ہے؟ مسلمان۔ 1/5 ہے نا، ٹوٹل جو دنیا کی پاپولیشن ہے اس کا 1/5 مسلمان ہے، یعنی ہر پانچواں آدمی دنیا میں مسلمان ہے، یعنی اتنی بڑی تعداد ہے۔ عیسائیوں کے بعد شاید سب سے زیادہ ہماری ہے۔ اور دنیا کے سارے سورسز بھی اللہ تعالیٰ نے بے پناہ دیے ہمیں، لیکن جسے کہنا چاہیے کہ مسلمان کی کوئی ویلیو ہو، کوئی عزت ہو دنیا میں، وہ کوئی نہیں۔ یعنی ورلڈ وائز بھی، قومی سطح پر بھی، اور گھر میں کون سی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں ذلیل اور رسوا کرتا ہوں تو بیویوں سے بھی جوتے مروا دیتا ہوں۔ تو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سزا کس چیز کی ہے کہ تم میری بعض باتیں مانتے ہو اور بعض نہیں مانتے، یہ اس چیز کی سزا ہے۔ اچھا، دوسرا وہ ایک بندے کے ذہن میں خیال آ جاتا ہے کہ جیسے تیسے بھی ہیں تو تیرے بندے ہیں نا، ہم نے دنیا میں تیری خاطر بڑا صبر کیا، بڑی بےزتیاں برداشت کی، ذلیل و خوار ہوئے، اولاد کے ہاتھوں بھی، بیویوں کے ہاتھوں بھی، ایجنسیوں کے ہاتھوں بھی، لیکن کیا کر، آخرت میں تو درجہ دے دے گا، وہاں تو بھلائی ہو جائے گی۔ تو اللہ نے کہا یہ غلط فہمی بھی نکال دو۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن جب تم لوٹ کر آؤ گے تو شدید ترین عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے، اس میں جھونکے جاؤ گے کہ تم وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے ہماری کتاب کے ساتھ یہ اشر کیا، اپنی مرضی سے مانا اور اپنی مرضی سے نہیں مانا۔ اب ذرا دیکھ لیں اس میں، اب یہ ظاہر بات ہے، ایک بات آگے اس کو پریکٹیکلی دیکھیں گے تو کیا ہے اس میں، ظاہر بات ہے کہ کچھ احکامات ایسے ہیں یا چیزیں ایسی ہیں کہ جو میرے اختیار میں ہی نہیں ہیں، میرے بس میں ہی نہیں ہیں،
لیکن جو انسان کے اختیار اور بس میں ہے وہ اسے کرنا چاہیے۔ اب اس کے لیے وہ سوالات اٹھا کر آپ لے آئیں، میں کھاؤں گا کیسے، میں پیوں گا کیسے، میں رہوں گا کیسے، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، نہیں، اللہ کا حکم ماننا ہے، چاہے مجھے فاقے آ جائیں، چاہے کاروبار بند کرنا پڑے۔ اگر یہ انسان کے اندر ہمت ہو، طاقت ہو، تو بات تو یہ ہے۔ لیکن میں کر سکتا ہوں، ایک وہ شے ہے جو میں نہیں کر سکتا، لیکن ایک وہ شے ہے جو کر سکتا ہوں، کم از کم اس پر تو کر گزرنا چاہیے۔ اور جو نہیں کر سکتا اس کے لیے ایک کوشش ہو، جدوجہد۔ وہ کوشش برابر کب ہوگی یہ الگ بات ہے۔ تو یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، تو قیامت کے دن جب لوٹ کر آؤ گے تو شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جاؤ گے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو۔ تمہاری ساری ایٹیچیوڈ سے، حرکتوں سے، چیزوں سے وہ واقف ہے۔ تمہاری داڑھیوں سے ہو سکتا ہے دنیا والے دھوکہ کھا جائے کہ یہ بڑا دیندار ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے، اللہ والا ہے۔ تمہارے لباس سے، تمہارے اور ایکٹیویٹیز سے، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ تم کیا ہو، تم کیا کر سکتے تھے اور کیا چکر چلائے ہوئے تم نے۔ تو اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو۔ اللہ کو پتا تم کیا کیا کر سکتے ہو۔ جواب یہ ہوگا تو تم نے اپنی مرضی کی یا اس کی مرضی کو مانا۔ تو یہ ہے اصل شے جو دائمی حقیقت ہے، بیان کر دی گئی، اور امتوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ شریعت کے بعض احکامات وہ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اور بعض کو زیرو کر دیتے ہیں، انہیں نہیں، اس طرف توجہ ہی نہیں، اس کا کوئی احساس ہی نہیں ان کے اندر ہوتا۔ جیسے اس کی مثال دی، ان کا ایک واقعہ بیان کیا اور اس کے بعد یہ یونیورسل ٹروتھ بیان کر دیا گیا کہ یہ ہوتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی ہے۔ سامنے دونوں تھی ان کے پاس، انہوں نے چوائس میں کیا لیا ہے؟ دنیا کی زندگی کو لے لیا ہے، آخرت کے بدلے میں، اس کے مول میں دنیا کو اختیار کر لیا ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، تو ان کے اوپر عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ دوسرے مقامات میں آتا ہے کہ ان کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا، ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یہیں پر رکھیں یا آگے چلیں؟ 35 منٹ اور ٹھیک ہے، پھر آگے پڑھ لیتے ہیں آیات۔ اب اس کے بعد چونکہ اگلا ایک موضوع شروع ہو رہا ہے، اور اس میں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب بنی اسرائیل کا وہ دور آ رہا ہے کہ جس میں اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، تو ان کی تمہید کھینچی جائے گی کہ ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، کس کس انداز میں ہوا، اور پھر اس کے بعد ہم اس دور میں داخل ہوں گے کہ جس دور میں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی حرکتیں کیا تھیں بنی اسرائیل کی، چونکہ ان کا ٹاپک چل رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد ہم نے پے بپے رسول بھیجے۔ یہ قرآن حکیم میں یہ انداز آیا ہے اور کئی جگہ، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے دی، شریعت دے دی، کتاب یہاں شریعت کے معنوں میں بھی کہ شریعت دے دی، قانون دے دیا، اور ان کے پیچھے پے بپے رسول بھیجتے گئے۔ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے دیے پھر عیسیٰ ابن مریم کو بینات، معجزات۔ بینات دو چیزوں کے بارے میں قرآن میں آتا ہے، ایک بینہ کہتے ہیں اللہ کی جو آیات ہیں، احکامات ہیں، جو چیزیں، وہ بھی چونکہ بین ہیں، بڑی واضح ہیں، معروف ہیں، آپ کی جانی پہچانی ہیں، اور ایک بینات معجزات کو کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیے؟ بڑے واضح معجزات عطا کیے، اور یہ ہے کہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو حصی معجزات دیے گئے، حضور کو منوی معجزہ دیا گیا، حصی جو فزیکل معجزے دیے گئے ہیں، اس میں ٹاپ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ یعنی اتنے واضح معجزات اور صحیح معجزات کے جس کا کوئی انکار ممکن نہیں ہو سکتا۔ یعنی خالص زندگی کا معاملہ کہ ایک گارے سے پرندے کی شکل بنانا اور اس میں پھونک مارنا اور وہ اڑتا ہوا پرندہ ہو جائے، مادر ذات اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرنا اور وہ بینا ہو جائے، اسے نظر آنا لگ جائے، کوڑی کو درست ہو جائے، اور مردے کو کہے تو قم باذن اللہ وہ کھڑا ہو جائے۔ ایسے معجزات اللہ نے دی۔ اب کہا کیا جا رہا ہے، ذرا اسی ذیل میں دیکھیں آگے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے تم توقع کر رہے ہو کہ ایمان لے آئیں گے، تمہارے ساتھ جڑیں گے۔ دیکھیں پچھلے رکوع میں جائے نا، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تمہیں یہ توقع ہو رہی ہے، تمہاری آرزو ہے کہ یہ ایمان لے آئیں گے، تو ذرا دیکھو۔ تو ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے ذریعے، یعنی جبریل امین کے ذریعے۔ روح القدس ویسے تو مرکز اضافی ہے پاکی کی روح، لیکن عام طور پر اس کا پھر ترجمہ جو ہوتا ہے مرکب توصیفی میں کیا جاتا ہے، پاک روح۔ جیسے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ حق، دین الحق، تو دین الحق کے کام تو ویسے تو ترجمہ مرکب اضافی میں ہوتا ہے کہ حق کا دین، لیکن توصیفی میں ترجمہ کرتے ہیں مرکب توصیفی میں سچا دین، پھر حق کا دین نہیں سچا دین۔ اسی طرح یہاں پاک روح اس کے ذریعے تائید کی، اور یہاں اس سے روح القدس سے مراد کون ہے؟ جبرائیل امین۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے انبیاء کی تائید کی، ان سے بھی اور فرشتوں سے بھی، روح القدس کے ذریعے بھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ خصوصی رہا ہے کہ جبریل امی ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ جو تائید کی بات آ رہی ہے، ظاہر ہے یہ سارے معجزات تبھی ممکن تھے نا کہ جبریل امی جو ہے وہ ہر وقت ساتھ ہے۔ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اس میں ان یہودیوں کا کہنا یہ تھا کہ وہ جو شیطانوں کا کوئی سردار ہے مول، وہ کہتے تھے اصل میں یہ سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لیے یہ سارا کر گزرتے ہیں کہ یہ اصل میں معجزے نہیں ہیں، یہ شعبدے ہیں۔ یہودی علماء کا کہنا تھا کہ یہ سارے شعبدے دکھا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ شیطانوں کا جو سردار ہے وہ ملا ہوا ہے، وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے گویا جبریل کو بھی یہ کیا کہہ رہے ہیں، اچھا پہچان تو رہے ہیں کہ کوئی ہے ہستی ساتھ جس کے ذریعے سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ وہ ہے، وہ مول صاحب ہیں جو سردار ہیں شیطانوں کے، اس کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ اب آگے کہا افکلما جاکم رسول بما لا تہوی انفسکم، تو کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب کبھی بھی کوئی رسول تمہارے پاس آیا ان چیزوں کو لے کر لا تہوی انفسکم، ان چیزوں کو لے کر جو تمہارے جیوں کو نہیں بھائیں، یعنی تمہاری پسندیدہ چیزیں نہیں تھیں۔ ہوا یا ہوا کہتے ہیں نا کہ یہ جو چیز آدمی کو پسند آتی ہو، خواہش نفس، جو تمہاری خواہش نفس کو چیزیں نہیں بھائیں، تو کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب کبھی بھی کوئی رسول ان چیزوں کو لے کر آیا جو تمہارے جیوں کو نہیں بھائیں، استکبرتم، تو تم نے کیا کیا؟ تکبر کیا، انکار کیا۔ ففریقاً کذبتم، اور ایک گروہ کو تو تم نے جھٹلا دیا، اسی پر اکتفا کیا کہ ان کی بات ہی نہیں مانی، انہیں جھٹلا دیا کہ تم جھوٹے ہو، انکار نہیں، کفر نہیں، تکذیب کی۔ وفریقاً تقتلون، اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا، یعنی انبیاء کو قتل بھی کرتے رہے، تمہارا یہ شیوا بھی رہا ہے۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے دل تو غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں۔ یہ خاص کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے دل جو ہے غلاف میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ باتیں
ان سادہ لوگوں پر اثر انداز کر سکتی ہے. ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں, وہ 2000 برس سے شریعت ہمارے پاس ہے, کتابوں کی تعلیم ہمارے پاس ہے, ہم آپ کی باتیں ماننے والے نہیں ہیں, ہمارے دل تو غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر جو تبصرہ کیا ہے, بل لعنہم اللہ بکفرہم, یہ غلاف نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی پاداش میں لعنہم اللہ, اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی ہے. فقلیلا ما یؤمنون, تو بس بہت تھوڑا ہے جو وہ ایمان لائیں گے, کہ لعنت کی گئی. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ, اور جب کہ آ گئی ہے ان کے پاس ایک کتاب من عند اللہ, اللہ کے پاس سے, مصدق کل ما معہم, تصدیق کرتے ہوئے اس کی کہ جو ان کے پاس ہے. وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, اور وہ اس سے پہلے فتح کی دعائیں مانگتے تھے ان کافروں کے اوپر. اب یہ جو بات ہے نا, یہ بڑی تفصیل طلب ہے. اس سے پہلے وہ فتح کی دعائیں مانگتے تھے. ہوتا یہ تھا کہ یہ جیسے میں نے کہا اوس اور خزرج کی لڑائی ہوئی, ادھر سے بھی حلیف ہے ادھر سے بھی حلیف ہے, یہ تو تھا معاملہ. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ ان کی آپس میں چپکلش ہو جاتی, آپس میں لڑائی ہو جاتی تھی. تو ویسے تو تمدنی اعتبار سے ان کا بڑا گہرا اثر تھا مدینہ کے اوپر. ظاہر سویلائز لوگ تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے, ان کے ہاں قاضی تھے, عدالتیں تھیں, لوگ فیصلے کروانے جاتے تھے. اس کے مقابلے میں وہ اوس اور خزرج کوئی سویلائز نہیں تھے, کوئی شریعت نہیں تھی, کوئی قانون نہیں تھا ان کے پاس, تو انہی کا سہارا لیتے تھے. لیکن کوئی بحث ہو جائے, لڑائی ہو جائے, تو اب ظاہر ہے ان کا پلڑا بھاری ہو جاتا تھا. جیسے کوئی پڑھا لکھا شہری آدمی اور کوئی دیہاتی آدمی لڑ پڑے تو بہرحال لڑائی میں تو دیہاتی آدمی کا پلڑا بھاری رہے گا. یہ تھانے دار کو خرید کر کچھ کروا لے, خود تو کچھ نہیں کر سکتا, خود تو مار ہی کھائے گا. وہ ہندوؤں کی طرح کہ اب کے مار کے دیکھ تو پھر دیکھوں گا, تو وہ والا معاملہ کر سکتا ہے. تو اس حوالے سے ان کا یہ تھا کہ جب وہ ان کو کٹ پڑ جاتی تھی, مارتے تھے, تو کہتے تھے ٹھیک ہے ابھی تم مار لو, ہمارا علم یہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک آخری نبی کے آنے کا وقت ہوا جاتا ہے, تو آخری نبی کا ظہور ہوگا, تو ان کے ساتھ جب ہم لے کر نکلیں گے تو پھر سب کو سیدھا کریں گے, پھر کوئی ہمارے مقابلے میں نہیں آ سکے گا. ان نبی کی جو پیشن گوئی ہے کہ وہ پورے گلوب پر چھائیں گے, تو پھر ہم سب سے نبڑ لیں گے. ابھی ٹھیک ہے مار لو, کوئی بات نہیں. لیکن اب یہ جو دھمکیاں دیتے رہتے تھے, اس کا ایک اثر تھا ان لوگوں کے دلوں کے اوپر, یار یہ کسی نبی کا انتظار کر رہے ہیں, کسی نبی نے آنا بھی ہے, یہ جو دھمکاتے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سن 11 میں اگر بڑا شارٹ طریقے سے اگر آپ کے سامنے بات رکھ دوں تو یہ ہے کہ سن 10 میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا. جو قبائلی پروٹیکشن تھی, خاندان کی پروٹیکشن تھی, وہ ہٹ گئی. اور دوسری طرف گھر میں جو غم بٹانے والی زوجہ تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا بھی انتقال ہو گیا. یہی ہے کہ سن 10 کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا, کہ غم کا سال, نہ گھر میں اب کوئی ہے اور نہ برادری میں رہا ہے. لہٰذا آپ کے لیے مکہ میں اپنے طور پر رہنا مشکل ہو گیا, اور آپ طائف چلے گئے. لیکن طائف میں 15-20 دنوں میں وہ ہو گیا جو یہاں ادھر 10 سال میں نہیں ہوا تھا. لہذا جب دوبارہ آپ مکہ میں داخل ہوئے تو ایک مشرک کی امان لے کر آئے. اور یوں دیکھیں کہ سن 11 میں جب حج کا موسم ہوا تو دور دور سے قافلے آئے, آپ نے بھی اپنی دعوت لے کر نکلے ہیں. تو 6 یثربیوں سے, ظاہر ہے یہ فضیلت طائف کے حصے میں نہیں تھی, اللہ تعالیٰ نے کہیں اور رکھی ہوئی تھی. تو 6 یثربیوں سے ملاقات ہوئی ہے, اور ان کے سامنے جب آپ نے بات رکھی کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور آخری نبی ہوں, میرے پاس ایک پیغام آیا ہے, تو اب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, اور اس دیکھنے میں وہ پوری ہسٹری ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی یہودی ہمیں دھمکیاں دیتے تھے. تو کیوں نہ اس سے پہلے کہ وہ ایمان لائیں ہم لے آتے ہیں. تو دی ہوئی ان کی خبریں ہیں, ایمان یہ لے آئے. تو بہرحال وہ اس سے پہلے کیا کرتے تھے, وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, تو اس سے پہلے یہ فتح کی دعائیں مانگتے تھے ان کافروں کے مقابلے میں. فَلَمَّا جَاءَهُمْ, پھر جب کہ وہ ان کے پاس آ گئے, مَا عَرَفُوا, جن کو پہچانتے تھے, كَفَرُوا بِهِ, تو ان کا کیا کیا,
انکار کیا، فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہو ایسے کافروں کے اوپر۔ بس یہیں تک رکھتے ہیں، پھر آگے اس سے بات چلیں گے آئندہ انشاءاللہ العزیز۔ اس میں کوئی آپ کا سوال ہو یہاں تک تو پھر پہلے وہ کر لیں۔ ہولی گھوسٹ کیوں کا